احادیث مبارکہ پر رکھا گیا۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کے پیش نظر آپ تمام لوگوں کے سامنے اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں ایمان کی حفاظت، وقت کی اہم ترین ضرورت اور اس کے ذرائع کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنا سکے، اور اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان کی رکاوٹ کی جو چیزیں ہم اور آپ کی زندگیوں میں پیش آتی ہیں ان تمام چیزوں کو دور ہو کے اپنے ایمان کی حفاظت، ایمان کی سلامتی اور ایمان کی مکمل طور پر تقویٰ و طہارت کی زندگی کی بنیاد پر میری اور آپ کی زندگی چل سکے۔ حاضرین جماعت، جیسا کہ اس سے پہلے کے جمعہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ایک مسلمان کی زندگی، ایمان والی زندگی کیسے ہونا چاہیے، آپ تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جس کے اندر مختصر طور پر ان باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ ایمان کہا جاتا ہے تصدیق کرنے کو، ایمان کہا جاتا ہے غیبیات کی باتوں کو ماننا، جو چیزیں میرے اور آپ کے دماغ اور دل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو فوراً ایسی چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور دوسری بات بتائی گئی تھی کہ ایمان کی زندگی کے قاطر انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنانے کے لیے کیسے کیسے دشمنوں کا مقابلہ برداشت کیا، اور اپنی دنیاوی زندگی میں آنے والے تمام کی تمام تکالیف کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ جماعت جو کہ ہم تمام امت مسلمہ کی پہلے نسل انسانی ہے، جو امت مسلمہ کی مکمل طور پر جن کی توحید، جن کا عقیدہ، جن کا ایمان، جن کی مکمل طور پر ایمانی زندگی کے خاطر کیسے کیسے تکالیف کو برداشت کیے، اور اللہ تبارک و تعالی حالت ایمان میں رہنے والوں کی کیسے مدد کرتا ہے، وہ اس سے پہلے کے جمعہ تفصیلاً آپ تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں ہم اور آپ یہ بات سنیں گے، ایک آدمی کے اندر جب ایمان آ جاتا ہے، ایمان کی زندگی کو گزارنے لگتا ہے، تو ایمان کی حفاظت آدمی کو کیسے کرنا چاہیے، اور ایمان کی حفاظت میں آدمی کے لیے کون کون سا ذریعہ اور کون کون سی مکمل طور پر خوبیوں کو اپنانا چاہیے، اور وہ خامیاں، وہ کمزوریاں جس سے میرا اور آپ کا ایمان زلزلے میں آ جاتا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف بھی انشاءاللہ نشاندہی کی جائے گی، تاکہ میں اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے ایمان کو مکمل طور پر بچایا جا سکے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، میری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں ایمان کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے، جس آدمی میں ایمان نہیں ہے اس آدمی میں کفر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی، میرا اور آپ کا دل، میرا اور آپ کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ایمان ہے میری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے میری اور آپ کی دنیا اور اخروی زندگی میں کبھی کامیابی حاصل ہونے والی ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے میں اور آپ جب جنازے کی نماز میں جنازے کی نماز کی دعا پڑھتے ہیں تو وہاں پر امام یا پڑھنے والے پیچھے جنازے کی نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں جو لوگ زندہ ہیں ان کو ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جن کا انتقال ہوتا ہے ان کو مکمل طور پر ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے۔ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنازے کے موقع پر ایک آدمی دعا کر رہا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ تعالیٰ ہم میں کے جو لوگ زندہ ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ تعالیٰ ہم میں کا جس آدمی کا انتقال ہوتا ہے یا انتقال ہوا ہے، جس کا میں اور آپ جنازے کی نماز میں ادا کرنے کے موقع پر یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آدمی کی موت کو ایمان کی حالت والی موت بنا۔ تو حدیث کے ایک جملے سے جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی اس دعا سے میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں ایمان کی کتنی ضرورت ہے یہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من
من قال آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی زبان سے اپنی دنیاوی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکل جاتا ہے تو گویا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت جس آدمی کی زندگی میں ہوگی، اسی آدمی کی دنیاوی زندگی کے آخری مرحلے میں سکرات کی حالت میں مکمل طور پر اس آدمی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر تم کسی ایسے آدمی کے سامنے موجود ہو جو تمہارے سامنے وہ آدمی سکرات کی حالت میں ہے، اس آدمی کے اندر غرغرے کا وقت پہنچا ہوا ہے، اس آدمی کی حلق میں اس کی سانس رکی ہوئی ہے، اس آدمی کو لقنوا بموتاکم لا الہ الا اللہ، لوگوں اپنے سامنے سکرات کی حالت میں پڑے ہوئے آدمی کو لا الہ الا اللہ بولنے کی تلقین کرو۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی جب سکرات کی حالت میں آ جاتا ہے اس کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، جب ہونٹ سوکھتے ہیں تو سوکھے ہوئے ہونٹ بہت جلد لگنے کے بعد دیری سے کھلتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ایک ایسا جملہ ہے جہاں پر آدمی کو ہونٹوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کلمہ کے ادا کرنے کے لیے زبان کو ہلا دیا، لا الہ الا اللہ لگا دیا، جو بغیر ہونٹوں کے بھی کلمے کا ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میری اور آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام نے تعلیم دیا کہ اپنی دنیاوی زندگی میں قائم رہو تو اسلام کی حالت میں، اور اپنی دنیاوی زندگی میں موت کے قریب قائم ہو جائے تو ایمان کی حالت میں اپنی دنیاوی زندگی کو بنا لینا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اسلام اور ایمان یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر اسلام آئے گا تو خود بخود ایمان آ جائے گا، میرے اور آپ کے اندر جب ایمان آئے گا تو خود بخود میں اور آپ مسلمان بن جائیں گے، وگرنہ میرا اور آپ کا نام عبداللہ عبد الرحمن رہے گا، مسلمان کا نام رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کا نام رہے گا، لیکن اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا عمل، میرا اور آپ کا کردار، میرے اور آپ کے اخلاق، میرا اور آپ کا ایمان اگر غیروں کی طرح ہو جائے تو بس ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے، ایمان والی زندگی اپنی دنیاوی زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے بھائیو، ایمان کی حالت ضروری ہے، اور آخری حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے کلمے کو بھی قبول نہیں کیا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ یہ بیان کیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون باقاعدہ بھیجا اور حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبویا، ڈوبنے کے موقع پر فرعون نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، تو اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا گیا۔ بھائیو، آج کے اندر ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے انسان کی اس دنیاوی زندگی کو موت اور حیات کے درمیان رکھا ہوا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، میری اور آپ کی اس دنیاوی زندگی میں کیا جوان، کیا امیر، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بوڑھا، ابھی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صحیح معنوں میں زندگی کے خواہشات مکمل نہیں ہوئے، صحیح معنوں میں زندگی کی ضروریات مکمل نہیں ہوئے، انسان کے اندر موت آ جاتی ہے، موت ایسا کہ اس کی دنیاوی زندگی میں اس کی زندگی اس کے ساتھ کب بے وفائی کرتی ہے باقاعدہ انسان کو معلوم نہیں ہے، اور دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کو موت بول کر نہیں آتی، اسی لیے موت کے آنے کے پہلے میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں حالت ایمان کا آنا، زندگی کو حالت ایمان کے مطابق گزارنا، زندگی میں ایمان کو باقی رکھنا، زندگی میں ایمان کی حفاظت کرنا، یہ میری اور آپ کے لیے ضرورت ہے۔ اسی لیے جنازے کی نماز کی دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتایا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام، اسلام کی حالت میں ہم کو زندہ رکھنا، اور جن کا انتقال ہونے والا ہے ان کو ایمان کی حالت میں موت دینا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کیا تھا، وَتَوَفَّنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جب انتقال ہوگا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کا موقع دینا، میرے جسم کو، میری روح کو میرے ایمان کے مطابق رکھنا، اور باقاعدہ یوسف علیہ السلام کی دعا مجھے
مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے ایک نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دیا، مکمل طور پر نبوت کی سرفرازی کی زندگی ان کو دیا، لیکن انبیاء علیہ السلام بھی باقاعدہ اپنی دنیاوی زندگی کے آخری مرحلے موت کے آنے کے موقع پر یہ دعائیں کر رہے ہیں اور یہ خواہشات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت آئے نیک اور صالح لوگوں کو جیسے موت آتی ہے ویسے ہم کو موت آنا چاہیے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ایک آدمی کی زندگی کے اندر اس کا خاتمہ بالخیر کب ہوتا ہے؟ آدمی کی زندگی میں ایمان کی حالت جب زندگی پورا گزار رہا ہے، زندگی میں ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کا آخری مرحلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مکمل طور پر رہ جائے گا۔ اسی لیے میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں ایمان کی زندگی جتنا زیادہ ضروری ہے، ایمان کے آنے کے بعد ایمان کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی اس سے بڑھ کر بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اسی لیے بھائیوں، ایمان کی ذمہ داری کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لیتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الایمان جو چیپٹر ہے اس کے اندر بڑے اہم ابواب کتاب الایمان کے مطابق قائم کیے ہوئے ہیں، اور کتاب الایمان کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان نام کہلاتا ہے یقین کا۔ یقین میرے اور آپ کے اندر اللہ پر یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ میرے اور آپ کا ایمان قائم رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہ اقوال مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر یقین آ گیا تو اس کا یقین ہی اس کا ایمان ہے، اس کا یقین ہی اس کا ایمان ہے۔ یقین کی بنیاد پر زندگی گزارے۔ آدمی کی دنیاوی زندگی میں کبھی دین کے معاملے میں شک نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی میں اعمال کے مطابق کبھی شک نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کو عقیدے کے اندر کبھی شک نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کو ایمان کے اندر کبھی شک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کرتا یا نہیں کرتا، اللہ کی مدد آتی یا نہیں آتی، اللہ کی مدد کیسے آتی، آدمی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، بتاتے ہیں الیقین کلہ ایمان، کہ مکمل طور پر یقین کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یقین ایمان ہے۔ میرے اور آپ کا یقین آج کی زندگی کے اندر کن چیزوں پر پایا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کا یقین پیسوں پر ہے۔ میرے اور آپ کا یقین اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جانوروں پر یقین، پرندوں پر یقین میرے اور آپ کا ہے۔ میرے اور آپ کا یقین اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دھاگوں پر، نیمبوؤں پر، مرچی اور نارن پر میرے اور آپ کا یقین ہے۔ بھائیو، یقین اللہ پر ہونی چاہیے، یقین اللہ پر ہونی چاہیے۔ یقین اور توکل، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا نام ہے۔ اسی کی بنیاد پر میرا اور آپ کا مکمل طور پر ایمان رہے گا۔ اس ایمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ اسی لیے آج کی دنیاوی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے ضرورت ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اور جہاں تک یہ بات مانی جاتی ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی دنیاوی زندگی میں تقوی کو اپنائیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنی دنیاوی زندگی میں اپنائیں۔ وہ کام اپنی دنیاوی زندگی میں ہرگز نہ کریں جو مکمل طور پر باہر جانے کے بعد یا اس کام کے لوگوں کے اندر معلوم ہونے کے بعد آدمی کو شرمندگی اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ کام اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کبھی نہ کرنا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف، اللہ تعالیٰ سے تقوی کی بنیاد پر انسان کی دنیاوی زندگی کے گزارنے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کھلے عام گناہ کرنے کے لیے ڈرتا ہے۔ آدمی بند کمرے میں رہ کر گناہ کر لیتا ہے تاکہ وہ آدمی یہ سوچتا ہے اگر 4 لوگ میرے اس گناہ کو دیکھ لیتے ہیں تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، آدمی جس کام کو کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے لیے اپنی عزت پر ڈرتا ہے، وہیں پر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہیں پر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ آدمی جو 4 لوگوں کے نگاہوں سے دور رہ کے بند کمرے میں جو کام کرتا ہے وہی گناہ ہے، وہی گناہ ہے جس کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے بعد آدمی اس کی بے عزتی، شرمندگی کے لیے ڈرتا ہے، وہی آدمی کے لیے مکمل طور پر گناہوں کی، آدمی کو مکمل طور پر گناہوں سے قریب کرا دیتی ہے۔ اسی لیے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تقوی کی زندگی گزارے، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ آدمی کے اندر
گناہوں کے لیے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کے خطبات کے اندر کہ آج کے زمانے کے اندر گناہ آسان ہے، نیکی کرنا مشکل ہے۔ گناہ کرنا آسان ہے، نیکیاں کرنا مشکل ہے، لیکن اپنی دنیاوی زندگی میں اور آپ دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں، چار لوگوں کے ساتھ ہو یا اکیلے بند کمرے میں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، ان اعمال کے مطابق دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں۔ آج کی دنیاوی زندگی میں آدمی بند کمرے میں ہے، راتوں رات اس کے ذہن کے دماغ سے، اس کی آنکھوں سے کیا ویڈیوز، کیسے اعمال اور کیسے کیسے حرکات اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپناتا ہے۔ ابھی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آج کا جو ماحول ہے، عورتوں سے بات کرنے کے لیے ویڈیو کال کا جو مسئلہ میرے اور آپ کے ایمان کو ٹٹولتا ہے، آج بند کمرے میں رہنے کے بعد جہاں پر ایک عورتوں کے خلوت حالت میں اکیلے پن میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اختیار کرنا، یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی دنیاوی زندگی میں عذابات کو مول لینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایمان ہے، ایمان یہ ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی میں مجھے اور آپ کو گناہ کرنے کا موقع مل جائے، گناہ کرنے کی طاقت میرے اور آپ کے اندر ہے، لیکن اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، آدمی گناہ سے دور رہتا ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ بھائیو میرے اور آپ کی حفاظت ایمان کی کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ جہاں پر اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل کرنا ہے، وہیں پر مکمل طور پر اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ کرنے کی طاقت، گناہ کرنے کا چانس رہنے کے باوجود بھی ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی، ایک انسان، ایک مرد، ایک مسلمان خاتون اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کے ڈر سے وہ گناہ کرنے کی طاقت رہنے کے باوجود بھی گناہ چھوڑ دیتا ہے، ایسا آدمی ایمان والا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ قیامت کا دن کتنا خطرناکیوں کا دن ہے، جہاں پر باپ بیٹا، ماں بیٹی، میاں بیوی، شوہر بیوی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خاتمے کے بعد قیامت کے میدان محشر میں ایک دوسرے کے دیکھ کر دور دور بھاگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک دوست دوسرے دوست کو جو دنیا کے اندر گناہوں کے کرنے کے لیے دعوت دیتا تھا، کل قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ کر دور دور بھاگ رہا ہوگا، وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر آئے گا، آدمی اپنے برے کرتوت کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ آنے والا، کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر نہ مالدار ہوگا، وہاں پر نہ غریب کا خیال کیا جائے گا، مالداروں کے لیے الگ فیصلہ، غریبوں کے لیے الگ فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے قیامت کے حالات میں میدان محشر میں اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کرے گا جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں گناہ کرنے کی طاقت اس کے اندر رہنے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ سے ڈر کر اس گناہ سے دور ہو گیا، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے ایمان کی حفاظت کے ذرائع ہیں، یہ ایمان کی حفاظت کے ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تنہائی میں ہے اللہ سے ڈرو، تنہائی میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے والا ایسا آدمی جو تنہائی میں بیٹھتا ہے، اکیلے پن میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، حقیقت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ایسے آدمی کا اس کی زمین پر اس کے آنسوؤں کو جب گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے لیے مکمل طور پر عرش کے نیچے جگہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ بھائیو، ایمان کی حفاظت کیجیے، ایمان کی حفاظت میرے اور آپ کے سماج کے اندر بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ثلاثن کہ من جمعن، جس آدمی کے اندر تین چیزیں جمع ہو جاتے ہیں وہ آدمی حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو وہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پا لیتا ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز بتاتے ہیں الانصاف من نفسک، کیا آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ سے آدمی کو انصاف دلانا چاہیے۔
چاہیے. آج ہمیں اور آپ دوسروں کے انصاف کو دوسروں کو دلانے کے لیے الگ بات کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ بذات خود اپنے آپ کو انصاف دلانے کی بات کریں. میرا اور آپ کے لیے میں اور آپ اپنے آپ کو انصاف کیسے دلائیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اقوال کی شرح کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ جس آدمی کے اندر ایمان کا مکمل طور پر داخلہ ہو جاتا ہے، اس آدمی کے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے وہ بذات خود اپنے انصاف، اپنے جسم کا انصاف کرے، اپنے جان کو انصاف دلائے، اپنے دل کو انصاف دلائے، اپنے دماغ کو انصاف دلائے. اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جن آرڈرز کو، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنے دل کو آگے بڑھائیں اور اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رکنے والا بن جائے. وہی آدمی بذات خود اپنے آپ سے انصاف دلانے والا بن جائے گا. یاد رکھیں، آج کی دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آپ اپنے ان جسم کے اعضاء سے، یہ میرے اور آپ کے اللہ نے جو پارٹس آف باڈی دیا ہے، اس کے ذریعے میں اور آپ گناہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے مکمل طور پر منہ کو بند کرے گا اور بات کرنے کی طاقت کو چھین لے گا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے پیروں کو بات کرنے کی طاقت دے گا، آنکھوں کو، کانوں کو بولنے کی طاقت دے گا. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ اور پیر، میرے اور آپ کے جسم کے اعضاء، پارٹس آف باڈی کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے. یاد رکھے بھائیوں، آج کی دنیاوی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، گھر کا کوئی چھوٹا بچہ بیمار پڑ گیا تو اس کے لیے میری اور آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان میرا اور آپ کا اللہ پر ہونے کے بجائے کن چیزوں پہ میرا اور آپ کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے. اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے. میرا اور آپ کا بچہ اگر بیمار ہو گیا، میں اور آپ اللہ کے دربار میں آنے کے علاوہ کس کے دربار میں جاتے ہیں؟ اور میرا اور آپ کا عمل، میرا اور آپ کا کرتوت، میرا اور آپ کا طریقہ کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے اللہ کے بنائے گئے چیزوں کے اندر ہو جاتا ہے. کسی کا مرچی پر، کسی کا دھاگے پر، کسی کا نیمبو پر اپنی دنیاوی زندگی میں بیماریوں کی حالت میں ہو جاتا ہے. اور آج کی دنیاوی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا. خاص کر ہائیر ایجوکیشن کے نام پر تعلیم حاصل کرنے والے میرے اور آپ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بات ہے. کئی مسئلے میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کے اندر چل رہے ہیں. کئی ایسی مسلم بچیاں، مسلم لڑکیاں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسی ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر غیروں سے شادیوں کا اعلان کر رہے ہیں. غیروں سے شادیوں کا اعلان کر کے ایک دو چار مہینے ایک غیر آدمی کے ساتھ نکاح کر لیے، ایک غیر مسلمانہ طریقے سے کسی مندر میں، کسی چرچ میں جا کے شادی کر لیے. ایک دو تین مہینے کے بعد وہ ہماری مسلم خاتون باقاعدہ پورے کا پورا پریگننٹ ہو گئی. ماں بننے والی تھی، اس کو کیسے کیسے کاٹا گیا، اس کے جسم کو کیسے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. اور بعض بہنوں کی حالات تو ایسے، کبھی پولیس اسٹیشن کے واقعات، کبھی کورٹ کچہری کے واقعات، کبھی محلوں کے بڑے کے واقعات کو میں اور آپ دیکھیں. آج کی دنیا کے اندر ارتداد کا جو مسئلہ ہے، خاص کر ہائیر ایجوکیشن کے نام پر، ایک ڈیٹنگ کے نام پر آج ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو غیروں کے حوالے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہوتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایسے حالات اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں. اسی لیے ضرورت ہے کہ ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے. کئی لڑکیوں سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ ایک غیر مسلم سے شادی کرنے کی وجہ کیا ہے، جبکہ تمہارے ماں باپ نمازی ہیں، اللہ والے ہیں، مسلمان ہیں، اچھے خاندان قبیلے کے ہیں. تو کئی لڑکیاں اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات بتاتی ہوئی شرم آتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ غریب ہیں، آنے والا لڑکے کو جہیز کے نام پر جو پوچھا جاتا ہے اس کو کسی طرح ہمارے والدین اس کی مانگ پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ہم نے غیروں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. غربت کیا ہے میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کے اندر؟ آج کی دنیا کی زندگی میں کوئی خاندان، کوئی گھرانہ، کوئی آدمی بھوکا پیٹ نہیں سو رہا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، پہلے زمانے کے اندر کسی کے گھروں کے اندر ایک وقت کا کھانا پکایا جاتا تھا تو دو وقت آدمی کیا ہے بھوکا رہتا تھا.
آج کی زندگی کے اندر کم از کم میرے اور آپ کے لائف اسٹائل میں 5 وقت کا کھانا اپنے آپ کے نام پر، اسنیکس کے نام پر، فلاں چیزوں کے نام پر میں اور آپ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ غربت میرے اور آپ کے گھروں کے اندر نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے گھروں میں آج کی حالتوں میں نہ میرے اور آپ کے کپڑوں کی کمی ہے، نہ میرے اور آپ کے اندر کھانے کی کمی ہے، نہ میرے اور آپ کے اندر بنگلوں کی کمی ہے، نہ میرے اور آپ کے اندر کسی بھی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وائی فائی ہائی فائی کی زندگی گزارنے کی کمی ہے۔ کمی ہے تو کس میں ہے؟ ایمان کی کمی ہے، اسلام کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، اللہ کے ڈر کی کمی ہے، توحید کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ تعلیمات اسلام کی نا جانکاری میرے اور آپ کے بچوں کو غیروں کے حوالے کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اسی لیے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیجئے۔ تو گویا کہ ایمان ہے، یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خواہشات کا مارنا ہے۔ میری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ میرا اور آپ کا طور طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچے کو دنیا کے اندر ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لائر بنایا، سائنٹسٹ بنایا اور دنیا کا کامیاب انسان بنا دیا، کامیاب ڈگری دے دیا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایمان نہیں دیا، اخلاق نہیں دیا، ایمان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو نہیں سکھایا۔ بھائیو، اپنے گھروں کے اندر جائزہ لیجیے، اپنے گھروں کے اندر پائے جانے والے میرے اور آپ کے بچوں کے ایمان کو جائزہ لیجیے۔ میرے اور آپ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا مکمل طور پر ان کی خواہش کے پورے کرنے سے پہلے ان کو اسلام بتائیے، ایمان بتائیے، اخلاق بتائیے، پردہ کرنا بتائیے، برقع اڑانا سکھائیے، نگاہوں کو نیچے رکھنا سکھائیے، شرمندگی کی باتوں کو بھی سکھائیے، حیاداری سکھائیے۔ آج کے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لندن میں کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا، برطانیہ میں کیا ہوا، انگلینڈ میں کیا ہوا، مغربی تہذیب کے علاقوں کو دیکھ کر آج میرے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی وہی کلچر آ گیا۔ یہودیوں کا کلچر، اللہ کے دشمنوں کا کلچر، اللہ کے نبیوں کے دشمنوں کا کلچر، اللہ کے انبیاء کے قتل کرنے والوں کا کلچر۔ کسی کا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسا کپڑا پہنایا جا رہا ہے جس کے پورے آستین نہیں ہے، ایسا کپڑا پہنایا جا رہا ہے جس کی پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، ایسا کپڑا پہنایا جا رہا ہے جو پورے کا پورا ٹائٹ فٹنگ کے نام پر ہے۔ یہ پورا میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ فارن کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، یہ مغربی تہذیب ہے۔ بھائیو معاف کیجئے گا، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے یہ چیز۔ ایمان کی حفاظت اپنے گھروں کے اندر کیجئے، ایمان کو اپنے بچوں کو بتائیے۔ ایمان کی حفاظت میں ضرورت ہے آدمی اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی اگر ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، یقین مانیے اس آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نیکوں کی مجلس میں، بزرگوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی مجلس میں، قرآن و حدیث والوں کی مجلس میں اپنے بچوں کو لائیں، اپنے آپ کو بٹھائیں، اپنے آپ کو دینداری سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ایسی مجلسیں جہاں پر اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات بتائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی مجالس کے اندر اپنے آپ کو قریب کیجئے، اپنے بچوں کو قریب کیجئے، دین کی باتیں سکھائیے، قرآن کی تلاوت سکھائیے، ذکر و اذکار کی پابندی کرائیے، سلام کرنے کا طریقہ سکھائیے، قرآن کی تلاوت کرنا سکھائیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سکھائیے، اپنے ہاتھوں سے صدقات و خیرات کرنا سکھائیے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان مضبوطی کی چیزیں ہیں، ایمان کے حفاظت کا طریقہ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمانی زندگی کو اپنی مکمل طور پر زندگی میں ایمان کو ڈھالنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔